السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس انٹروگیٹو ٹینس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اب اس کا چوتھا حصہ ہے یعنی پریزنٹ کنٹینیوس انٹرونیگیٹو ٹینس کو ہم ایکسپلین کریں گے، یعنی سوالیہ میں انکاریہ۔ پریزنٹ کنٹینیوس انٹروگیٹو، پریزنٹ کنٹینیوس کا جو سوالیہ میں انکاریہ ہے جس میں سوال بھی ہوتا ہے اور انکار بھی ہوتا ہے، اس کو ہم اب ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل دیکھیں پریزنٹ کنٹینیوس انٹرونیگیٹو، ایک ہوتا ہے انٹروگیٹو ای کے بغیر انٹروگیٹو ٹینس یعنی سوالیہ، اور ایک ہے پریزنٹ کنٹینیوس انٹرونیگیٹو ٹینس سوالیہ میں بھی انکاریہ۔ تو یہ ہے دوستو جس کو ہم اب ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا فارمولا ہے۔ فارمولا کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب شروع میں آتا ہے، پھر پلس سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر پلس نوٹ آ جاتا ہے۔ ایک چیز کا فرق ہے صرف پریزنٹ کنٹینیوس انٹروگیٹو اور انٹرونیگیٹو میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے دوستو کہ یہاں پہ سبجیکٹ کے انٹروگیٹو میں سبجیکٹ کے بعد نوٹ نہیں آ رہا تھا، اب نوٹ آ رہا ہے، باقی وہی فارمولا ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، آپ نے جو ہے اس پہ توجہ دینی ہے۔ تو کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پھر پلس سبجیکٹ پلس نوٹ، اس ورب کی فرسٹ فارم وتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ اب ہمارے پاس تین جملے آئے ہوئے ہیں جن کو ہم نے ابھی جو ہے ایکسپلین کرنا ہے اور ان کو صحیح سے سمجھنا ہے کہ کس حساب سے ہم اردو کا جملہ، جب ہمارے پاس اردو کا جملہ آئے گا پریزنٹ کنٹینیوس انٹرونیگیٹو کا، تو ہم اس کو انگلش میں کیسے تبدیل کریں گے۔ فارمولا اگر ہمیں یاد ہوگا تو ہم بہت آسانی سے جملے کو انگلش میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر فارمولا ہمیں یاد نہیں ہوا تو ہمارے لیے مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس تین جملے آئے ہوئے، ایک ہے تھرڈ پرسن سنگولر یعنی سنگولر سبجیکٹ میں سے آیا ہوا ہے، ایک پلورل سبجیکٹ میں سے ہے اور ایک آئی کا ہے۔ تینوں جملے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تینوں سبجیکٹ سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سا ہیلپنگ ورب کس سبجیکٹ کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر یعنی ہی شی اٹ اینی نیم میں سے ہے، وہ ہے سنگولر سبجیکٹ کا۔ کیا وہ پتنگ نہیں اڑا رہا ہے؟ اب دیکھیں دوستو، ایک تو اس میں سوال ہو رہا ہے کیا، اور ایک اس میں نہیں بھی آ رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں پوچھا بھی جا رہا ہے اور ساتھ میں انکار اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، مطلب اس کے بارے میں صحیح معنی میں وضاحت معلوم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائی وہ پتنگ نہیں اڑا رہا ہے، وہ کیا وہ پتنگ نہیں اڑا رہا ہے، کیوں نہیں اڑا رہا، یہ الگ باتیں ہیں۔ فی الحال آپ اس کو صرف پریزنٹ کنٹینیوس انٹرونیگیٹو ٹینس کا طریقہ کار ہم سیکھ لیں کہ اگر اس کے جملے ہمارے پاس آ جائے انگلش کے تو ہم نے اس کو اردو کے تو ہم نے اس کو انگلش میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ تو فارمولا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ سبجیکٹ۔ تو سبجیکٹ اس میں کیا ہے؟ کیا وہ پتنگ نہیں اڑا رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے؟ ہی شی اٹ اینی نیم میں سے ہی آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ ہی۔ اگر یہاں پہ ہوتا نہیں اڑا رہی ہے تو پھر یہ شی ہوتا، اگر یہاں ہوتا نہیں اڑا رہے ہیں ہوتا تو پھر یہاں ہم دے لگاتے تھے، لیکن اب کیا آیا ہوا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر میں سے ہی یعنی واحد مذکر غائب ہے۔ تو سب سے پہلے فارمولے کے مطابق سبجیکٹ اس کے لیے ہیلپنگ ورب لگائیں، تو ہیلپنگ ورب ہی شی اٹ اینی نیم جب آ جائے سبجیکٹ تو از لگتا ہے۔ کون سا ہیلپنگ ورب؟ یعنی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب از لگتا ہے، تو از میں نے لگا دیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہم سبجیکٹ لگائیں گے۔ سبجیکٹ کون سا ہے؟ ہی آیا ہوا ہے، ہی از ہی۔ اس کے بعد فارمولا کہہ رہے کہ نوٹ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ نوٹ۔ از ہی نوٹ۔ اس کے بعد فارمولا کہہ رہے کہ ہیلپنگ ورب لگاؤ، ورب کی فرسٹ فارم لگاؤ وتھ آئی این جی۔ تو اڑانا، اڑانا یہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے، وہ ورب ہے، اور اڑانے کے لیے فلائی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے ایف ایل وائی۔ اب ہم اس کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئی این جی لگائیں گے فلائنگ ہو جائے گا۔ ہی از ہی ناٹ فلائنگ، از ہی ناٹ فلائنگ۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ آبجیکٹ لگاؤ a kite، is he not flying a kite، اور پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ سوالیہ نشان لگاؤ۔ تو یہ ہمارا پہلا جملہ بن گیا، کیا وہ پتنگ نہیں اڑا رہا ہے، is he not flying a kite۔ نمبر 1 جملہ یہ ہوا۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے
जिसका क्या है सब्जेक्ट जो है प्लूरल में से आया हुआ यानी आप है, यू है। तो यू किस में आता है? प्लूरल में से आता है। ये हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल था उसमें एक्सप्लेन किया था ये कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आता है और कौन सा प्लूरल में कौन सा सिंगुलर में से। तो यू आया हुआ है। अब हम एक जुमला यू का बनाएंगे, क्या आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं? तो यू सब्जेक्ट जब प्लूरल में से आ जाए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमने कहा था कि आर लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ आर लगा देंगे, ये मैंने आर लिख दिया। उसके बाद फार्मूला कह रहे कि सब्जेक्ट लगा, तो सब्जेक्ट इसमें आप है यू, ये यू लग गया। उसके बाद कह रहे कि नोट लगाओ, नोट लगा देंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट, अब इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ाई का एक्शन हो रहा है तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना है। क्या है? रीड है, रीड। और उसके साथ आईएनजी भी लगाना है। फार्मूला कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है। क्या लगाना है? आईएनजी। मैंने आईएनजी लगा दिया तो ये रीडिंग हो गया। आर यू नॉट रीडिंग? उसके बाद फार्मूला कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें जाहिर है किताब है, किताब पर एक्शन हो रही है। क्या है? आर यू नॉट रीडिंग अ बुक? आखिर में सवालिया निशान लगा। तो ये दूसरा जुमला हमारा बन गया, क्या आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं? आर यू नॉट रीडिंग अ बुक? ये हमारा दूसरा जुमला है। फार्मूले के हिसाब से हमने सारी चीजें फिट करके खुद ब खुद जुमला बन गया। ये चीज बहुत अहम है। ये आपका सबसे पहले जो है पहचान, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में मैंने इस बात को बहुत वाज़ेह किया था, फिर कंटिन्यू सिंपल में भी मैंने इस बात पर रोशनी डाली थी कि पहचान जो है ये बहुत जरूरी है कि ये जुमला किस टेंस से है, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं? फिर फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला आपको आ रहा है, फार्मूला आपको याद है तो बहुत आसान है। फिर तीसरी चीज ये भी अहम है कि हेल्पिंग वर्ब की पहचान, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ये बहुत अहम है। इसको भी देखना है, क्योंकि अगर फलाना खासा मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इसके बजाय आर लगा दिया होता है या एम लगा दिया, जुमला गलत हो गया। तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो फार्मूले के मुताबिक हमने अल्फाज फिट कर दिए, जुमला खुद बहुत बन गया। अगला जुमला है, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? तो मैं का जुमला आ गया। सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब मैं का क्या है, उसके लिए एम, मैंने बताया था कि ये मैं आई जो है, आई साहब ने अपने लिए अलग हुकूमत कायम की है, तो एम लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है आई, एम आई। उसके बाद क्या है? खाना नहीं, ओ सॉरी, सब्जेक्ट के बाद नोट लग रहा है, नोट लगा देंगे हम, एम आई नॉट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, खाने का एक्शन हो रहा है उसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसकी है ईट। फर्स्ट फॉर्म लगा दे और साथ में आईएनजी भी लगाना है। फार्मूले के मुताबिक आईएनजी भी लगाना है आपने। आईएनजी लगा दिया तो अब क्या हो गया? एम आई नॉट ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड। और फिर क्या है आखिर में? ये फूड भी वर्ड लगता है, मेल वर्ड भी इस्तेमाल होता है, जो वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहे फूड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आई नॉट ईटिंग फूड? क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? तो ये हमारा तीसरा जुमला है दोस्तों। 3 जुमले मैंने आपको बनाकर दिए, इसके आगे आपने जो है खुद प्रैक्टिस करनी है। याद रखें, प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीज आपको समझ में आएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोनेगेटिव टेंस का तरीकाकार कि इस हिसाब से ये उसका फार्मूला और किस हिसाब से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोनेगेटिव टेंस के जुमले बना सकते हैं। उसके जुमले किस शेप में आपके पास आएंगे, इसमें सवाल भी है और साथ में इनकार भी है, और फिर किस हिसाब से आपने उसको इंग्लिश में बदलना है। दोस्तों इंतहाई माजरत के साथ पिछली 2 वीडियोज़ में हमने अल्फाज और जुमलों को जो है हम उसमें शामिल नहीं कर सके, इसके लिए बहुत माजरत। आज मैंने शामिल किया हुआ है अल्फाजों को। तो ये हमारे पास 5 अल्फाज हैं। देखिए अल्फाज का होना भी ज़रूरी है। वोकैबुलरी अगर आपके पास ना हो तो आप टोटल चीज़ के कवायद रूल सीख लिए, मगर आपके पास जो है अल्फाज नहीं है, वोकैबुलरी आपके पास नहीं है, तो ज़ाहिर है आपके लिए मसला होगा। तो अल्फाज भी बहुत ज़रूरी है, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला वर्ड है वो क्या है? पहला वर्ड हमारे पास है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई चीज लाने के लिए। ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, इस तरह का जुमला बन सकता है। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। उसका दूसरा वर्ड है कॉल, कॉल का मतलब है बुलाना। प्लीज कॉल योर पेरेंट्स, योर फादर,
اپنے والد کو بلائیے، اپنے ٹیچر کو بلائیے، اس طرح کا جملہ بن سکتا ہے۔ تو کال کا مطلب ہے بلانا۔ اس کے بعد کا مطلب ہے تیسرا ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کیری۔ کیری کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، یعنی ایک کا ہوتا ہے لانا، بریک کا مطلب لانا، لے کے جانا مطلب کیری مطلب لے جانا، یہاں سے چیز آپ اپنے ساتھ لے کر جائے، لے کے جانے، لے کر جانا، لے جانا۔ چوتھا ورڈ ہمارے پاس ہے چوز، CHOOS، چوز۔ چوز کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا، انتخاب کرنا، کسی چیز کو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپشن آپ کے پاس رکھ دیے کہ آپ اس ایک چیز کا انتخاب کر لیں، تو اس کے لیے چوز کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چیٹ، چیٹ، چیٹ کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ بہت بری بات ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایز اے مسلمان ہو کر ہمیں خود کو بچانا چاہیے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے، بہت سخت گناہ ہے، سخت جرم ہے، اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چیٹ کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ تو یہ ہمارے پاس آج کی ویڈیو کے الفاظ ہیں، یہ اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں اور ان کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ ڈیلی بنیاد پر میں الفاظ دینے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ووکیبلری کی تعداد بڑھے گی اور آپ کی انگلش آسان ہوگی۔ ظاہر ہے انگلش صرف یہ نہیں ہے، بہت سے چینل والے، بہت سے لوگ یا ادارے والے کہتے ہیں 3 مہینے میں آپ کو انگلش سکھا دیں گے، 2 مہینے میں ہم آپ کو، یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف آپ کا پیسہ لوٹتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں خود ایک ادارے میں جا کے مجھے بتا رہے تھے کہ 3 مہینے میں ہم آپ کو انگلش سکھا دیں گے، میں نے ان کو کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کہ آپ مجھے 3 مہینے میں انگلش، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کو انگلش بالکل آتی نہیں اور آپ 3 مہینے میں اس کو انگلش سکھا دیں، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر زبان، کوئی بھی زبان اتنی آسان نہیں ہوتی کہ آپ اس کو 3 مہینے میں سیکھ لیں۔ پھر خاص طور پر انگلش اتنی تبدیلی اس میں آ رہی ہوتی ہے، اس کے الفاظ بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ اس کے الفاظ، اس کے اصول بھی بدلتے رہتے ہیں، کافی تبدیلیاں اس میں آتی رہتی ہیں۔ تو پھر آپ 3 مہینے میں انگلش سیکھ لو، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، یہ بورڈ لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے، اعلان کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ لگاتے رہتے ہیں کہ ہم اتنے مختصر عرصے میں انگلش سکھائیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ انگلش سیکھنا اتنے آسان نہیں ہے جتنے ان لوگوں نے آسان کر دیا ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے، بندہ کوشش کر لے لیکن وقت لگتا ہے اس پہ، اتنے آسانی سے آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تھوڑے تھوڑا کر کے، زیادہ ایک ساتھ آپ 50 الفاظ اٹھا کر آپ یاد کرنے کی کوشش کر لیں، یہ غلط ہے۔ تھوڑا تھوڑا کریں لیکن ڈیلی کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کی جو کنورسیشن ہے وہ میں نے آپ کے لیے لکھی ہے بات چیت۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹاپک کے لحاظ سے جملے آپ کو دیں گے، تاکہ اگر صرف ادھر ادھر سے جملے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا بندے کو کہ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو ٹاپک کے لحاظ سے جملے بہت بہتر رہتے ہیں۔ تو یہ استاد اور شاگرد کے درمیان، جو جب بچہ نئے ادارے یا نئے اسکول میں جاتا ہے تو وہاں جب استاد اس سے تعارف کے لیے کہتے ہیں تو وہ جملے میں نے وہاں سے شروع کیے ہیں، آپ کی پڑھائی سے، خاص طور پر طلباء کے لیے۔ آپ اسکول گئے، اسکول میں استاد نے آپ سے پوچھا کہ اپنے بارے میں بتائیے، تو آپ اس طرح آپ اسٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے پہلا جملہ یہ استاد آپ سے سوال آپ سے کہہ رہے ہیں کہ علی، یہاں کون آئے گا، پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف۔ علی پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف۔ ترجمہ کیا ہے؟ علی برائے مہربانی کھڑے ہو جائیے اور ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ استاذ نے بچے کو کہا کہ فلاں بچے کھڑے ہو جائیے اور ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آگے سے بچے کا جواب، اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ انگلش میں بولنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، وہ آپ کو اردو میں بولیں گے لیکن آپ نے انگلش میں شروع کرنا ہے، سیکھنا ہے تاکہ مزہ آئے۔ تو کیا ہے، آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ یس ٹیچر شیور، جی ہاں استاذ یقیناً، یعنی یقیناً میں اپنا تعارف کرواؤں گا انگلش میں۔ تو یہ آپ کا جواب ہوگا۔ نمبر 2، تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے، اب آپ شروع ہو گئے، یہاں پہ آپ نے کہا کہ جی ہاں یقیناً، اور ساتھ میں کھڑے بھی ہو گئے، اور اب یہاں سے شروع ہو گئے، گڈ مارننگ ایوری ون، گڈ مارننگ ایوری ون۔ سب سے پہلا جملہ آپ نے یہ کہا، گڈ مارننگ ایوری ون، سب کو صبح بخیر، سب کو صبح بخیر یا سب کو صبح کا سلام، اس طرح کے معنی اس کے آ سکتے ہیں، گڈ مارننگ ایوری ون۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تعارف شروع کیا، مائی نیم از علی، میرا نام علی ہے۔
तो आज के लिए दोस्तों मैंने सिर्फ 4 जुमले लिखे हैं, इंशाल्लाह बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी ये पूरा अली साहब जो है अपना तारुफ कराएं। कोई भी आपका नाम होगा आप अपना नाम लगा लें। माय नेम इज अली, माय फादर नेम इस तरह करके स्टडी, ये मेरे फेवरेट है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिलहाल आज के लिए मैंने सिर्फ 4 जुमले दिए हैं कि माय नेम इज अली, मेरा नाम अली है। ये है कन्वर्सेशन दोस्तों, और याद रखें ये बहुत अहम है। सब कुछ आपने सीख लिया, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। मैं शुरू से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि इंग्लिश बहुत से लोगों को पढ़ना और पढ़ाना उनके लिए आसान है, वो कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना जो है बहुत मुश्किल है। वजह उसकी क्या है कि लोग बोलते नहीं है। हालांकि इंग्लिश बोलना इंग्लिश पढ़ने के मुकाबले में आसान है, यानी अगर इंग्लिश बंदा बोलेगा फिर तो वो ज़्यादा आसान है, पढ़ने में काफ़ी मुश्किल किताबें आ जाती हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना आम बोलचाल तो खास तौर पर बहुत आसान है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला इंग्लिश बोलना जो है हमारे लिए बना हुआ है। वजह उसकी ये कि हम बोलते नहीं हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं बोल सकेंगे, याद रखें। इसलिए कन्वर्सेशन भी बहुत अहम है, इसको आप अपने पास नोट किया करें और इसको बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी, घर में कोई ऐसा फर्द जो आपके साथ ये ताउन करे, उसके साथ जोड़ी बनाएं बाकायदा आपकी। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप अपने घर में अपनी क्लास में बोलते रहे, लोग कुछ भी कहे आपने बोलना है, तब ही आपको इससे फायदा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत अहम चीज है, खुद पर एतमाद, यानी हर जगह आपने जो है हर जगह क्या करना है, आपने हर मुकाबले में, हर मैदान में हिस्सा लेना है और अपने ऊपर एतमाद करना है कि भाई मैं कर सकता हूँ। तो ये भी उसी के कैटेगरी में आता है। आप इंग्लिश बोलेंगे लोगों के सामने, घबराना नहीं है, आपने बोलना है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये आज की कन्वर्सेशन है, इसको अपने पास नोट करना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक हमारी क्लास है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।